پھر اس کے بعد آیت نمبر 51 آ رہی ہے وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر چاہتے ہم البتہ بھیج دیتے ہم ہر بستی میں ایک ڈرانے والا. اللہ کے لیے کوئی مشکل بات تھی؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی آ جاتا پروفٹ. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علاقوں کے لیے کیوں بھیجا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا میں بھیجا گیا ہوں گورے اور کالے سب کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایک وقت آنا ہے کہ یہ سب گلوبل ولیج بن جانا ہے، یہ سب چیزیں ایک ہی جگہ پہ جمع ہو جانی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی، آسانی پیدا کی، سب کے لیے بنا کے بھیجا گیا. اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں تھا کہ یعنی اور سپلٹ کر کے اللہ تعالیٰ کام دے دیتے. جب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ذمہ داری دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہی نوز دیٹ وی کین مینیج اٹ. اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کام ہم کر سکتے ہیں. جیسے ہم اگر کہیں کہ مجھے ہی یہ شوہر کیوں ملا، میری زندگی میں کیا مسئلہ آیا، ہی نوز وی کین ڈو اٹ. مجھے ہی ان بچوں کو کیوں بتانا اور سکھانا پڑ رہا ہے، فلاں کے بچے تو اتنے اچھے ہیں، فلاں کے گھر والے تو اتنے اچھے ہیں. بس اللہ نے میرے ہی ذمہ یہ ڈالا ہے، میری بکٹ میں یہ آیا ہے اور مجھے اسی کے ساتھ جو ہے آگے بڑھنا ہے. ورس نمبر 52 فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، تو نہ آپ اطاعت کیجئے کافروں کی، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور جہاد کیجئے ان سے جہادًا کبیرہ، بہت بڑا جہاد. کون سا جہادًا کبیرہ؟ یعنی کس بات کو دیکھیں یہاں پہ منع کیا جا رہا ہے. ہم نا پچھلی آیت، خاص طور پہ یہ جو آیت ہے نا ہمارے پاس جو ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی خواہشات نفس کو الہ بنانے پہ، ورس نمبر 43 جو ہے، ورس نمبر 43 جو ہے نا، ہم اس کے کانٹیکسٹ میں اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. یعنی یہاں پہ بیسیکلی جو خواہشات نفس ہیں اس کے مقابلے میں جو کرنے والے کام ہیں اور جن چیزوں پہ فوکس ہونا چاہیے ان کو بار بار سامنے لایا جا رہا ہے. لیکن رات کو سونا، دن میں اٹھنا، وہی سے فائدہ حاصل کرنا، لائف کی چینجز کو ایکسیپٹ کرنا، یہ سب تب آتا ہے جب ہم خواہشات نفس پہ نہیں چلتے. جتنا زیادہ ہم خواہشات پہ چلتے ہیں ہم کہتے ہیں میرا تو یہ دل چاہ رہا تھا، میں تو یہ چاہتی تھی، یہ کیوں نہیں ہوا، ایسے کیوں ہوا، یہ اس طرح ہونا چاہیے تھا. وہ پھر ہم اپنی خواہشات کے مطابق ہر چیز کا فیصلہ جو ہے نا وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو کافر جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کب راضی ہو؟ جب وہ ان کی بات مانیں. اور ابھی بھی کافروں کا یہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی مطلب کی باتیں کریں. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو حق دے دے، حق کی پہچان دے دے، دین کی سمجھ دے دے، تو اب اس کے اوپر ضروری کیا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے. اور ان سب باتوں کے جواب میں جو آپ کو کوئی ایموشنل سٹیٹمنٹس دیں، آپ کو تنگ کریں، آپ کو مشکلات میں ڈالیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جہادن کبیرہ. کیا ہوگا جہادن کبیرہ؟ سب سے بڑا جہاد کس کو کہا گیا؟ جہادن کبیرہ ہوتا ہے قرآن کے ذریعے. یعنی قرآن کے ذریعے جو جہاد ہے اس کو جہادن کبیرہ کہا جاتا ہے. آپ اپنی پرسنل لائف، آپ اپنی انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، امت کی زندگی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے اگر آپ قرآن کی صحیح سمجھ نہیں رکھتے، قرآن کو آپ اپنی زندگی میں رائج نہیں کرتے. میرے پاس ایک بچی آئی، she had been struggling for few months with hijab. یونیورسٹی گوئنگ بچی ہے اور وہ کہتی کہ میرے سے حجاب نہیں لیا جا رہا. اور کیونکہ یہ میرا اپنا دکھ درد ہے اپنی بچیوں کی وجہ سے، تو میں اس کی ماں کے دکھ درد کو بھی سمجھ رہی تھی اور میں اس کو بار بار ان اے طریقوں سے سمجھا رہی تھی. میں نے کافی مہینے تک اس کو ہولڈ کروایا کہ یہ نہ چھوڑے، کسی طرح نہ چھوڑے، لیکن اس نے چھوڑ دیا. اب وہ میرے پاس آئی تو مجھے کہتی ہے کہ میں نے ایسے پوچھا، رمضان کے بعد آئی تو میں نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ کیسا گزرا رمضان؟ تو کہتی اتنا اچھا نہیں گزرا. میں کہا اچھا کیوں نہیں گزرا اچھا؟ کیونکہ وہ مجھے پہلے کہتی تھی کیونکہ میں اپنے آپ کو کور کرتی ہوں نا، تو میں اندر سے خوش اس لیے نہیں ہوں، بیکاز میں نے صرف اپنے مدر کو خوش کرنے کے لیے کام کیا تھا. تو میں اگر یہ اتار دوں گی نا اور اپنی مرضی کے مطابق رہوں گی نا، خواہشات کو الہ بنا لوں گی ان سو مینی ورڈز، تو میری زندگی اچھی ہو جائے گی، مجھے مزہ آنا شروع ہو جائے گا. تو میں اس کو بہت سمجھا رہی تھی اور بہت سے طریقوں سے بتا رہی تھی کہ ایسے نہیں ہوگا. تو اس پہ اس نے مجھے کہا کہ میرا اچھا نہیں گزرا. میں نے کہا اچھا کیوں نہیں گزرا؟ تم ایک کام تو کر چکی ہو، تو تمہارا تو اچھا گزرنا چاہیے. اب تو تم اپنی مرضی سے ڈریس اپ ہو رہی ہو، بال بنا رہی ہو، اسٹائل کر رہی ہو، گھوم پھر رہی ہو. تو مجھے کہتی ہے کہ
بس مجھے اب نمازوں کا مسئلہ ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ فیل لائک پریئنگ. سوچتی ہوں کہ مجھے نماز بھی نہیں ہے پڑھنی, مجھے نماز بھی نا تب پڑھنی ہے جب میں خود سے کنونسڈ ہوں گی. میں نے اسے کہا کہ اچھا دیکھو, پہلی چیز تو ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ پہلے تم نے حجاب چھوڑا, اب تم نماز چھوڑو گی. اب تم نماز چھوڑو گی تو پھر تمہیں ایک اور چیز نظر آ جائے گی جو کہ دینی ہے. شی سیڈ ایکچولی مجھے ہر دینی پریکٹس سفوکیٹ کرتی ہے. میں کہتی چلو تم ایک چھوڑو گی, پھر دوسری چھوڑو گی, پھر اگلی چھوڑو گی. ایک وقت آئے گا کہ وہ ساری دینی پریکٹسز ختم ہو جائیں گی تمہاری زندگی سے, تمہارا قرآن سے بھی تعلق نہیں رہے گا, کچھ بھی نہیں رہے گا. پھر کیا کرو گی؟ کیونکہ تب تک تمہارا مائنڈ سیٹ یہ بن چکا ہوگا جو میرا دل چاہ رہا ہے وہ میں کروں. پھر کیا کرو گی؟ پھر پڑھائی چھوڑو گی, پھر جس سے مرضی دوستی کرو گی, پھر جس کے ساتھ اپنی شہوت کے مطابق جو مرضی کرو گی. She said of course not, نہیں ایسے نہیں کروں گی. میں نے کہا نہیں, یہ تم کہہ رہی ہو تم نہیں کرو گی, لیکن تمہارا مائنڈ سیٹ اتنا اسٹرانگ بن گیا ہوگا اور تم آگے یہ کرو گی. I'm talking about the mindset. I'm not talking about پہلے تم یہ بہانہ کر کے ریلیجس پریکٹسز چھوڑ رہی ہو, پھر اس کے بعد تم وہ چھوڑو گی, لیکن خوش تو تم ہو نہیں یہ کام بھی چھوڑنے کے بعد. تو مجھے کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ نے تو فطرت میں ہمیں پیدا کیا ہے نا. اب لاجک دیکھیں شیطان کہاں کہاں سے لاجک لے کر آتا ہے کہ اللہ نے تو فطرت میں مجھے پیدا کیا ہے نا, تو میں اس فطرت کے مطابق اپنے کانشنس سے پوچھ کے کنیکٹ ہو کر فیصلہ کروں گی, اپنے ضمیر کے ذریعے فیصلہ کروں گی. میں کہا اچھا ٹھیک ہے, اللہ نے ہمیں فطرت پہ پیدا کیا ہے, دیٹ از نیچر. لیکن نیچر پہ آپ چل نہیں سکتے جب تک آپ اس کو نرچر نہ کریں. نیچر کو نرچر کرنا پڑتا ہے, یعنی ضمیر کو پالش کرنا پڑتا ہے. تو ضمیر کو تم پالش کیسے کرو گی؟ کافی دیر میں نے اسے گھمایا پھرایا, بتاؤ کیسے پالش کرو گی, کیسے پالش کرو گی؟ تمہارا ضمیر تو خواہشات میں اٹک جائے گا کیونکہ تم ہر چیز اپنی مرضی کی کرنا چاہ رہی ہو. وٹ میکس یو ہیپی, وٹ میکس می ہیپی, میں نے وہ کرنا ہے. اب آپ دیکھیں آج کل کی بچیاں اور بچے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم ان سے ڈیل کیسے کریں. تو میں نے پھر جب اس کو یہ کہا تو اس نے مجھے آگے سے سوچتی رہی, تو کہتی اچھا آپ بتائیں کہ پھر کیسے یہ ضمیر پالش ہوگا, نرچر کیسے ہوگا. میں نے کہا دیکھو کیونکہ تم چاہتی ہو کہ تمہیں رائٹ اینڈ رانگ پتہ چلے نا, وٹ یو شوڈ ڈو اینڈ وٹ یو شوڈنٹ ڈو. کہتی ہاں ایگزیکٹلی. اور میں پھر اس لیے نہیں فیصلے کروں کیونکہ میرے پیرنٹس نے مجھے کہا تھا, میں اس لیے فیصلے کروں کیونکہ اب میں چاہتی ہوں. تو میں نے کہا پھر تم قرآن پڑھو, پھر تم قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھو, جہادن کبیرہ, تم پڑھ لو ایک دفعہ. میں نے اپنے گھر میں بھی جب میری بچیوں نے بھی کہا کہ ہم نہیں ابھی یہ پہننا چاہتے حجاب, تو میں نے انہی چیزوں پہ باؤنڈری لگائی. اس طرح نہیں کہ بھی کوئی میں ملٹری سٹائل میں کہ اگر یہ نہیں کرنا تو یہ 5 چیزیں کرنی پڑیں گی. لیکن میں نے کہیں نہ کہیں ان کے راستے میں کچھ فلٹرز لگانے شروع کر دیے, سپیڈ بریکر لانے شروع کر دیے. اور ابھی بھی میرا یہی کام ہے کہ میں کہیں نہ کہیں کوئی سپیڈ بریکر لے آتی ہوں کہ یہ نہ ہو کہ یہ بالکل فری فلوئنگ, اب ہم نے یہ چھوڑا تو ہم جو مرضی کریں. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم کا فلٹر. کئی دفعہ وہ ڈریس کوڈ میں نہیں آ رہا ہوتا تو گفتگو میں, بات چیت میں, سوچ میں, ڈسکشن میں, کہیں نہ کہیں کوئی فلٹرز آپ نے لگاتے رہنا ہے. کیونکہ اگر آپ نہیں فلٹرز لگائیں گے تو پھر یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا. اور اصل چیز کیا ہے؟ جہادن کبیرہ, قرآن کے ساتھ کنیکٹ کریں. تو شی سیڈ کہ نہیں وہ تو بھی میں کرنا نہیں چاہتی. میں کہا تو پھر تمہارا ضمیر تو مردہ رہے گا. ضمیر کو پالش کرنے کے لیے تو صرف قرآن ہے. تو میں نے کہا دیکھو تم قرآن کیوں نہیں پڑھنا چاہتی؟ کیا تمہیں قرآن پڑھنے سے ڈر لگتا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کیا تمہاری ایسوسیشن قرآن کے ساتھ یہ قرآن پڑھنے کا مطلب از ایکول ٹو حجاب پہن لو, از ایکول ٹو نماز پڑھ لو؟ سوچتی رہی, بولی نہیں. میں نے کہا دیکھو میں تمہیں کیوں کہہ رہی ہوں قرآن پڑھو. آئی وانٹ یو ٹو ہیو اے گڈ ریلیشن شپ ود اللہ. میں چاہتی ہوں تمہارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو, تمہیں سمجھ آئے کہ ریئل خوشی ہے کیا, اور تم کسی اور کی تھیوری پہ نہ جاؤ کہ پیرنٹس کیا کہہ رہے ہیں, ٹیچر کہہ رہے ہیں. تم ڈائریکٹلی دیکھو کہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کہاں ہونا چاہیے, کس سٹیٹس پہ ہونا چاہیے. شی ڈنٹ ایگری فلی, بٹ اس کو میں نے ایک تھاٹ دے دی. میں نے کہا تم بس اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھو, نہیں تو میں تمہیں یہ بتا رہی ہوں کہ تمہارے لیے نہیں تو پرابلمس بہت بڑھیں گی. میں نے کہا میں نے پہلے تمہیں نہیں کہا تھا, لیکن جو ابھی تم کر رہی ہو نا اس میں تم پریشان رہو گی آگے. یو ول نیور بی ہیپی. میں نے اس کو ریورڈس کی مثالیں دیں. میں نے کہا اگر اس طرح کی زندگی گزارنے سے سب خوش ہوتے تو پھر ویسٹ میں تو ہر کوئی خوش ہوتا, کوئی مسلمان کبھی نہ ہونا چاہتا. کیوں لوگ ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ان کو کمپلیٹ ماڈل ملتا ہے یہاں پہ.
تو یہاں پہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے نا، جہاد کیا ہوگا؟ کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے بھرپور کوشش کرنا. اور جہاد ہوتا ہے وہ کوشش جو با مقصد ہو، اور جہاد وہ ہوتا ہے جو دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے ہو. اور اگر ہم اسلامی اصطلاح میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے آخرت کی بلند منزل کو پانے کے لیے کوشش کرنا. اور کبیرہ بہت ایکسیلنس کے لیول پہ بہت بڑی کوشش کرنا. کیونکہ دیکھیں ایک بات یاد رکھنی ہے، اگر آپ اپنی بات کو اسرٹ نہیں کریں گے، آپ اپنا پیغام دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے، تو دوسرے اپنا پیغام آپ کو پہنچا دیں گے. یہ بات یاد رکھنی. جہادن کبیرہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں قرآن کی، دین کی، اللہ کی بات کرنی ہے. ہم نہیں کریں گے تو لوگ ہمیں گانے سنا جائیں گے، فلموں کے بارے میں بتا جائیں گے، ڈرامے کی پوری سٹوری سنا جائیں گے. تو آپ اپنی سپیس کریٹ کرتے ہیں کہ جہادن کبیرہ میں نے کرنا کیسے ہے، کس گیدرنگ میں کس طرح بات کرنی ہے، کتنی بات کرنی ہے، کیسے لوگوں کو وہ تھاٹ میں نے دینی ہے. اگر میں نے وہ تھاٹ نہیں دی تو وہ مسئلے مسائل جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے، میری لائف میں بھی بڑھیں گے، لوگوں کی لائف میں بھی بڑھیں گے. اور آپ دیکھیں کہ جب ہم نے لوگوں کو یہ پیغام پہنچانا ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ اصل چیز ہم نے جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ جیسے کافروں کا ذکر کیا جو انکار کرنے والے ہیں نا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے تکبر میں ہیں، فل آف دیم سیلز. جب انسان جہادن کبیرہ کرتا ہے تو وہاں پہ وہ اپنی بات نہیں سنتا، وہ اللہ کی بات پہ آتا ہے. اس لیے اس کو جہادن کبیرہ بھی کہا گیا کہ فرسٹ وی ہیو ٹو سب سے پہلے ہمیں اپنی خواہشات کو کسی صحیح جگہ پہ ٹھکانا ہوگا. اگر ہماری اپنی خواہشات ہی ادھر ادھر جا رہی ہیں، ہم ہی خود پک اینڈ چوز کر رہے ہیں، تو جہادن کبیرہ کا آغاز یہ ہوگا کہ میرے اندر بہت کلیئرٹی ہو، اللہ کا حکم، اللہ نے جو طریقہ بتایا، کس طرح سے کوئی کام کرنا ہے، کس طرح کسی معاملے کو لے کے چلنا ہے. تو دیکھیں جب بھی ہم کسی بھی چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ کوئی چیز بڑی ہے، کبیرہ، تو بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں. جیسے کوئی سائز دیکھ کے کہتے ہیں بہت بڑی ہے، کسی کا وزن دیکھ کے کہتے ہیں بڑی ہے، کسی کی پاور یا اس کا امپیکٹ دیکھ کر کہتے ہیں کہ بڑی چیز ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس میں ہمیں کچھ کرائیٹیرین اپنے لیے سیٹ کرنے ہوں گے جب ہم نے جہادن کبیرہ کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ موسٹ افیکٹو میتھڈ کیا ہوگا. موسٹ افیکٹو میتھڈ مطلب، اور آپ کو ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ طریقہ ملے گا. کچھ جگہوں پہ لوگ جو ہیں آپ کی بات سننے کو تیار ہیں، آپ ان کو خود پڑھانا شروع کر دیں. آپ خود نہیں پڑھا سکتے، آپ کسی ریسورس سے اٹیچ کر دیں. اور آج کل ملٹیپل طریقے ہیں. آج کل تو وہ بات ہی نہیں نا اب رہی کہ جی کوئی آ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، آن لائن سن لیں. کوئی آن لائن اتنے اسپیکرز ہیں، اچھا اس کو نہیں سننا چاہتے اس کو سن لیں، اس کو نہیں سننا چاہتے ABCD، کتنے آپ لوگوں کا لنک دے سکتے ہیں، ورائٹی دے سکتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس کے ساتھ کون سا طریقہ موسٹ افیکٹو ہوگا. کچھ جگہوں پہ صرف آپ کا ایک نارمل طریقے سے ملنا، یعنی میں جب ایسی گیدرنگ میں جاتی ہوں جہاں لوگ حجاب کو پسند نہیں کرتے اور اس طرح ایک شکل سے بناتے ہیں، میں صرف وہاں پہ اچھی طرح بات کرتی ہوں. ویسے بھی ہر جگہ اچھی بات کرنی چاہیے، لیکن میں وہاں اور کچھ نہیں کہتی. اخلاق میں نے ہمیشہ یہ یاد رکھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سے دل جیتا تھا. اچھی طرح بات کریں، ان کا نا امپریشن چینج ہو جاتا ہے. وہ خود کہنا شروع کر دیتے ہیں اچھا ہمیں یہ بتا دیں، اچھا ہمیں یہ کر دیں. آپ سلام کرتے ہیں، آپ لوگوں کا حال پوچھتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہو جاتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی وہ لوگ جو ہیں نا ان کے بیریئرز بریک ہوتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ انسان صرف ہم سے دور اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ بھی ہم کوئی اس طرح کے کام کرنے والے. میں میڈیا پہ میں بہت جاتی رہی ہوں، تو میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو ٹی وی سے کسی نہ کسی طرح اٹیچڈ ہیں، چاہے وہ پروڈیوسرز ہیں یا اور اس طرح کے ہیں، یا ایون ایکٹنگ کرتے ہیں یا اینکر پرسنز ہیں اس طرح. تو کئی دفعہ کوئی لوگ مجھے میسج کر کے پوچھ لیتے ہیں اچھا یہ بتا دیں یہ. تو میں کسی اور کے سامنے اگر ذکر کروں کلوز سرکل میں کہ فلاں نے یہ پوچھا، تو لوگ مجھے اس طرح کی بات کہتے ہیں توبہ توبہ، فلاں ان کا ڈرامہ آ رہا تھا، فلاں نے یہ بات کی، فلاں نے یہ اس طرح کیا، توبہ توبہ. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں تو لو وہاں یہ کر رہے ہیں اور آپ سے یہ چیز پوچھ رہے ہیں نماز کے بارے میں. میں کہا دیکھیں اللہ کا شکر کریں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر کریں ان کا ایکسپوجر ہے. ان کے ذہن میں یہ بھی تو آ سکتا تھا کہ چھوڑو نماز چھوڑ کے کچھ کرو. ان کے ذہن میں آیا کہ اچھا آئی نو دس پرسن، چلو میں اس کو میسج کر کے پوچھ لوں. ہمیں تو ہر ایک کی جو خیر ہے نا اس کو اس میں سے راستہ دینا ہے. ہم نے نہیں کسی شخص کو بھی پیچھے کرنا جب ہمیں لگے کہ کوئی انسان بھی ہم سے کنیکٹ ہو کے کر سکتا ہے. آج کل کا ہمارا ایک اور بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو بہت لک ڈاؤن کرتے ہیں. ہم ان سے جس طرح بات کرتے ہیں،
ہم جس طرح ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں وہ بہت لکنگ ڈاؤن کے توبہ استغفر اللہ استغفر. ہمارا تو اپنا یہ مسئلہ ہے، اگر ہمارا بچہ کہیں جا کے سوشل گیدرنگ میں نماز نہیں پڑھ رہا تو ہم اتنے شرمندہ ہوتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے وہیں پہ اس کو مارنا شروع کر دیں. ہم کہتے ہیں آئندہ نے تمہیں لے کے آنا، سب کے سامنے شرمندہ کیا، سلام کا جواب نہیں دیا یا سلام نہیں کیا، یا یہ کپڑے پہن کے جاؤ گی، میں نہیں تمہیں ساتھ لے کے جا رہی، سب میرے بارے میں کیا بات کریں گے، سب کیا سوچیں گے میرے بارے میں، یا ہم اپنے بچوں کو فورس کر کر کے لوگوں کے سامنے اس گیٹ اپ میں لے کر آتے ہیں کہ سوشلی لوگ ہماری واہ واہ کرتے رہیں. ایک دفعہ میں اپنی ٹیم سے بات کری تھی، جب مطلب ہماری کوئی ایک ہوتے ہیں نا، جب میں کلاسز کی میٹنگ، تو جب ہم ٹاپک پریپیئر کرتے ہیں تو ہم پھر ڈفرینٹ بچوں کے چیلنجز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ بچوں کے یہ چیلنجز ہیں، اور پھر ہم پلان کرتے ہیں کہ اچھا جی یہ والی آیتیں یا یہ والا ٹاپک بچوں کو کیسے پڑھایا جائے ہر لیول پہ کہ بچوں کو بات سمجھ آئے. تو ایک دو دفعہ میں اسی طرح اپنے بچوں کی کوئی بات بتا رہی کہ یہ ایسے مسئلہ، تو میں نے بعد میں اپنی ایک فرینڈ کو کہا میں اتنے مسئلے اپنے بچوں کے اور اپنے گھر کے بتاتی رہتی ہوں، لوگوں کو لگتا ہوگا ان کے گھر میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا نا. اس نے کہا نہیں، ہم وہاں بیٹھ کے یہ سوچ ہوتے ہیں کہ او مائی گاڈ شی از سو ہیومن، اور یہ ہمارے جیسی ہی ہیں، ان کے چیلنجز بھی ہمارے جیسے ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ان کو بھی درد ہوتا ہے، ان کو بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے، یہ بھی اسٹرگل کر رہی ہیں کچھ جگہوں پہ، اور وہ ایک انسانی ایلیمنٹ آ جاتا ہے. تو ادروائز ہمیں لگتا ہے کہ ہم مشورہ تو کسی سے لے رہے ہیں، لیکن ان کے خاندان جیسے نہیں ہم بن سکتے، ان کی فیملی کی طرح کا ہم وہ جو انوائرمنٹ ہے وہ نہیں کریٹ کر سکتے. تو موسٹ افیکٹو میتھڈ ہم نے سوچنا ہے کسی سے بھی بات کرتے ہوئے، چاہے وہ ایک انڈیویجول ہے، ایک بڑی گیدرنگ ہے، ہمارے پاس اسمارٹ طریقے، ہم نے کہیں نہ کہیں قرآن کا میسج پہنچانا ہے، اور کچھ نہیں. تو میں تو کارڈ خرید کے لے جاتی ہوں، کتابیں خرید کے دے آتی ہوں. ایون بچہ پیدا ہو کسی کا تو میری مدر ہمیشہ کہتی ہیں تو کتاب دین دی ہے کن نے پڑھنی ہے نا، تو وہ پھول لے جاؤ. میں کہتی ہوں امی پھول تو کچھ عرصے بعد سوکھ جائیں گے، پھینک دیں گے، کتاب ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی پڑھے. اچھا کبھی کبھی کوئی فیڈ بیک مل جاتا ہے کہ وہ آپ نے بڑی اچھی کتاب دی، اس پہ میں نے یہ پڑھا، تو پھر میں ان کو بتاتی ہوں دیکھیے انہوں نے پڑھا ہے نا. تو پڑھتے ہیں لوگ جب ان کو کوئی کام کی چیز ملتی ہے. شادی ہے تو میں تو تب بھی کتاب دینا پسند کرتی ہوں، کبھی نہ کبھی ان کو ضرورت پڑے گی کہ وہ اس کو یوز کریں. تو بات یہ کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنا حصہ ڈالیں کہ کسی نہ کسی کو ہم کیا کرتے ہیں، دینی لوگوں کو کتابیں دیتے رہتے ہیں، وہی کتابیں جو شاید ان کے پاس بھی موجود ہیں، اور باقی لوگوں کو وہی ہم بکے کیک ایسی چیزیں دیتے ہیں. ان کو بھی کوئی ایسی چیز ہیلدی دیں، کوئی کارڈ دیں، کوئی دعاؤں کی چیز دیں، نیبرہڈ میں بانٹیں، جہادن کبیرہ، اور لوگوں کو انوائٹ کریں. اچھا کبھی کبھار کوئی ایسی گیدرنگ رکھ لیں، کوئی پارٹی رکھیں، اس میں چھوٹی سی بات اللہ کی کر دیں، کوئی حدیث سنا دیں، کوئی اور چھوٹا سا کام کر دیں. لوگوں کو ہوتا ہے شوق، آپ دیکھیں اکثر یہ کمیٹی پارٹیوں پہ لوگ کہتے ہیں چلو چھوٹی سی کوئی ٹاک رکھ لیتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ وہ ٹاک آپ اناؤنس نہ کریں. جب ہم ٹاکس کو اناؤنس کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگ نہیں آتے اس ایسے موقع پہ. یہ کہہ رہی تھی کہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز بیچ میں ہم اللہ کی بات کر لیں، جس کو موقع ملتا ہے ہمارے اسپیکرز ہی بعض اوقات اس کو اتنا کھینچ دیتے ہیں کہ وہ لوگ اوور پاور ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے وہاں کراؤڈ اس مقصد کے لیے نہیں آیا. ایگزیکٹلی، ایکچولی یہی میں بات کری نا، موسٹ افیکٹو طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ نے بالکل لائٹ سی، کیجول سی، ہلکی پھلکی سی بات کی، موقع کی مناسبت سے آپ نے بات کی. اگر آپ موقع کی مناسبت سے بات نہیں کریں گے یو ول لوز دا آڈینس. تو جہادن کبیرہ جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے بوجھ بن جائے گا. جی میم مجھے ایسا لگا جیسے آپ میری باتیں کر رہی ہیں، ابھی جو آپ کہہ رہی تھی نا، اپنا مسئلہ بیان کر رہی تھی، تو پوری جرنی میں مجھے ایسا ہی لگا جیسے آپ پتہ نہیں آپ کی اور میری ایک کنڈیشن ہے، ایسے ہی میرا حال باقیوں کو لگتا ہوگا. تو ہمیں لگا کہ آپ ہمارے جیسی ہیں، تو آپ کے ساتھ ریلیٹ کرنا آسان لگا ہمیں. ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسئلوں کو حل کرے. اچھا جہادن کبیرہ میں آمین. دوسری بات آئے گی کہ آپ نے دائرہ کار بڑھانا ہے. کئی دفعہ ہم یہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک ہی انسان پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی طریقے سے فوکس کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں یہاں ہمیں کتنی ورائٹی مل رہی ہے. مثلاً دیکھیں نا، آپ کا بچہ حیا کے دائرے میں اس طرح نہیں آتا، وہ ٹپکلی وہ حجاب اور وہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، تو روٹینز ٹھیک کریں، کھانا پینا ٹھیک کریں، اچھی طرح بات چیت میں انوالو ہوں. کیونکہ مائیں کہتی ہے پھر ہم کیا کریں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو میں جب ان کو کہتی ہوں کہ میں تو اپنے ریلیشن شپ پہ ان کے ساتھ ورک کرتی ہوں، ان کے ساتھ گپ شپ لگاتی ہوں، ان کا خیال رکھتی ہوں، پھر وہ بھی میرا خیال رکھتی ہیں، پھر وہ اچھی طرح، پھر میں دیکھتی ہوں اچھا وہ مجھ سے اچھی طرح بات کر رہی ہیں. اچھا اگر میں ان کو کہتی ہوں پلیز پانی لا دو تو وہ کہتی ہیں ہاں ہاں میں بھی لے آتی ہوں. تو دیٹ مینز ان کے اندر یہ ایک ہے کہ کوئی بزرگ ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو پوچھنا ہے. مطلب لائک چھوٹی چھوٹی کتنی باتیں ہیں جو آپ چیک کر سکتے ہیں. تو دائرہ کار اس ایک انسان کے ساتھ بھی پھیلانا ہے. ہم ایک ہی بات پہ اڑے رہتے ہیں. مثلا میاں نماز نہیں پڑھتے،
یہ بھی خواتین کا مسئلہ، جی میرے میاں نماز نہیں پڑھتے. اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ایک تو آپ دعا مانگیں. اچھا آپ اپنی کلاس کی تیاری کرتی ہیں نا خاموشی سے وہ آن کر کے، اگر وہ سن لیتے ہیں اس کمرے میں بیٹھے ہیں وہ سن لیتے ہیں، وہاں بیٹھ کے اپنے نوٹس بناتی رہیں. 15 منٹ کے لیے بنائیں، وہ بھی سن رہے ہیں، ان کو انڈائریکٹ طریقے سے میسج جائے گا. ٹھیک. میری ایک جاننے والی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ ہم کہیں لانگ ٹریول پہ جاتے تھے سٹی سے باہر، تو وہ گانے لگاتے تھے. تو میں نے پھر ان سے بڑے آرام سے بات کی، میں کیسے کرتے ہیں، ایک سائڈ پہ آپ کی مرضی کا کام، دوسری سائڈ پہ میری مرضی کا کام. تو جاتے ہوئے میوزک لگے گا نا، تو واپسی پہ کیا ہوگا، واپسی پہ اب میں قرآن کی ایک ٹاک لگاؤں گی. اور کہتی ہے وہ کرتے 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 کچھ سال لگے، لیکن اب ان کا فلیور بدل گیا. انہوں نے آہستہ آہستہ سننا شروع کر دیا، ڈفرینٹ سپیکرز کو سننا شروع کر دیا. تو لوگوں کا اپنا جرنی ہوتا ہے. اسی طرح کبھی کبھی ہم وہی 2-3 افراد ہیں ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، لیکن کتنے ہمارے ارد گرد، میں آپ کو بتاؤں آپ کی ابھی بھی کم از کم 10 لوگ ایسے ہوں گے، کم از کم یہ میں کہہ رہی ہوں، جن کو آپ اگر آن لائن ہے نا تو آپ آن لائن لنک بھیجیں گے کہ یہ ہماری کلاس ہے آپ جوائن کریں، یا ان پرسن آپ انہیں کہیں گے کہ یہ ہماری کلاس ہے آپ آئیں اس مسجد میں، وہ آنے کے لیے تیار ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں وہ میری ساس ہے نا میں ان کو لانا چاہتی ہوں، میری نند ہے نا، وہ میری فلاں دوست ہے نا، آنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. ہم ٹارگیٹ ان کو کر رہے ہیں جو نہیں آنا چاہتے، دائرہ کار پھیلاتے ہیں نا. اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں، اور ایسی جگہوں پہ جائیں، اور ایسی جگہوں پہ دیکھیں کہ کون ہو از مور ریسیپٹیو، جن کو ہم اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں شامل کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ آپ نے ایک اور کام جو کرنا ہے اٹ موسٹ ایفرٹ کے ساتھ کرنا ہے، یہ بھی جہاد کبیرہ کا حصہ ہے. اٹ موسٹ ایفرٹ ہونی چاہیے ہماری، کہ یہ نہیں کہ لیوک ورم سا، ایویں سا ہلکا پھلکا سا، تھوڑا سا کیا پھر چھوڑ دیا، دل چاہ تو کر دیا، نہیں دل چاہ تو پھر چھوڑ دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر یہ بھی ہے کہ بہت سارے ریسورسز کو، بہت سارے جو میتھڈالوجیز ہیں ان کو بھی استعمال کریں. جیسے بائی ورڈ آف ماؤتھ، اگر آپ اچھا بول سکتے ہیں اچھی طرح بات کریں، کہ کچھ لوگ بہت افیکٹو بات کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ افیکٹو بات کر سکتے ہیں آپ کریں. میں کسی گیدرنگ میں ہوتی ہوں، کئی دفعہ مجھے وہ پوائنٹ نہیں مل رہا ہوتا، حالانکہ میں اتنی ٹاکس دے رہی ہوں، لیکن میں دیکھے کئی دفعہ وہاں پہ کوئی خاتون بیٹھی ہوتی ہیں اتنا افیکٹو جملہ بولتی ہیں، وہ زیادہ جا کے ہٹ کر جاتا ہے. میں کہتی ہوں واو سبحان اللہ، مطلب اللہ نے ان کے اندر وہ رکھا ہوا تھا ایک امپیکٹ، جس طرح انہوں نے بات کی. کئی دفعہ میں سوچ ریلکٹنٹ ہوتی ہوں یہ بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے، لیکن ایک خاتون کھٹ سے بات بولتی ہیں، سارے چپ ہو جاتے ہیں، ان کو بات سمجھ آ جاتی ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ مجھے اللہ نے کیا صلاحیت دی ہے. کبھی کبھی کچھ لوگ اچھا لکھ سکتے ہیں تو آپ لکھیں، آپ اپنے سوشل میڈیا پہ ڈالیں، آپ اپنا کوئی ایکسپریشنز ڈالیں، وہ آپ قلم سے آپ لکھ سکتے ہیں، اچھی شعر و شاعری کر سکتے ہیں، لوگوں تک کوئی بات پہنچا سکتے ہیں. اچھا کچھ لوگ اپنا مال استعمال کر سکتے ہیں، یعنی جہاں جہاں جہادن کبیرہ ہو رہا ہے تو آپ ان پروجیکٹس میں ڈال سکتے ہیں. آپ لوگوں کو کہیں کہ جی ہم یہ مال اس میں ڈالنا چاہتے ہیں، اب یہاں مسجد میں اتنے پروجیکٹس ہو رہے ہیں تو آپ یہاں چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کون کون سا کام جو قرآن، جہاں پہ قرآن کی فیسیلیٹیشن لوگوں تک جا رہی ہے، کہاں کہاں پہ ضرورت ہے، آپ وہاں پہ اپنا مال ڈالیں، یہ آپ کا جہادن کبیرہ ہو جائے گا. یہ تو دیکھیں نا، مختلف صلاحیتوں کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف طریقے سے کام کرنے والے ہیں. اچھا پھر ضروری نہیں ہے، کئی دفعہ ہمارے رشتہ داروں جاننے والوں میں اتنے لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کسی کو کچھ دینا چاہ رہی ہوں، کہیں یوز کرنا چاہ رہی ہوں، کہاں کروں، فوراً بتائیں یہ اس پروجیکٹ میں. دیکھیں جس پروجیکٹ میں آپ خود ہوتے ہیں نا اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ٹھیک کام ہو رہا ہے، اس میں تو خوب وہاں پہ ان کو فیسیلیٹیشن دلوائیں. پھر یہ کہ کبھی کبھی ہماری اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں، ہم اتنے گفٹڈ ہوتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے، ہم نہیں کر رہے ہوتے. ہم بہت سارے کام ایسے کر سکتے ہیں. میری ایک ٹیم ممبر ہے، ابھی جب رمضان کے لیے مجھے نا اپنی ریکارڈنگز وغیرہ کرنی تھی، میں اپنی استاد کو ظاہر ہے پہلے سنتی ہوں، پھر ریسرچ بھی اپنی کرتی ہوں، تو اس میں سننے میں، پھر ایک ایک نوٹس بنانے میں بار بار پاز کرنا ہوتا ہے، ٹائم لگتا ہے. اب میرے پاس اتنا سارا لوڈ تھا رمضان سے پہلے کا، بہت ساری میری وہ کام چل رہے تھے پروجیکٹس، مجھے اتنا ٹائم نہیں مل رہا تھا کہ میں بیٹھ کے وہ مطلب اس طرح نوٹس بناؤں، کیا کروں. اللہ نے کیسی مدد بھیجی. میری اپنی ایک ٹیم ممبر ہیں، کچھ عرصے سے وہ بیمار تھیں تو وہ گھر پہ تھیں، تو انہوں نے میری ایک اور ٹیم ممبر سے پوچھا کہ مجھے کوئی کام دے دو، گھر بیٹھے بیٹھے ہی کر دوں. اچھا خود نہیں انہوں نے پوچھا، حالانکہ میرے سے وہ ڈائریکٹلی بھی پوچھ سکتی، تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر کمل سے ہی پوچھ لو. میں نے ان سے کہا پلیز مجھے نا یہ آڈیو سن کے نا یہ آیتیں اور اس کی جو بھی ہے میں نے اپنے تو تیاری کروں گی، لیکن میرے پاس پھر ایٹ لیسٹ لکھا ہوا آ جائے گا، مجھے اس کے اوپر ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی، پلیز مجھے یہ لکھ دیں. انہوں نے مجھے وہ سارا لکھ دیا. اب اس سے میری اتنی آسانی ہو گئی
اور میں نے ان کو اگلے سال کا پروجیکٹ، میں نے کہا زندگی رہی تو آگے کرنا ہے، میں نے ابھی سے دے دیا. وہ کہتی ہے مجھے دے دیں، میں تو گھر میں بیٹھی ہوں فارغ. اتنے اچھے انہوں نے نوٹس بنائے. اب دیکھیں یہ صلاحیت تھی. اب دیکھیں جہادن کبیرہ میں میرے لیے کتنی آسانی ہوگی. ہم میں سے کتنے لوگ کہاں کہاں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں لیکن ہم وہ کام نہیں کرتے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنا کام جو ہے نا وہ کریں. اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے نا کہ اگر آپ کافروں کی بات نہیں سن رہے چھوڑ دیں. آپ کا کام کیا ہے؟ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. قرآن کو پکڑیں اور لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں. ساس کیا کہہ رہی ہیں، فلاں کیا کہہ رہے ہیں. ہر ایک کو اپنا دائرہ کار پتہ ہو کہ میں نے اس دائرہ کار میں رہتے ہوئے کس طرح سے جہاد جو ہے نا اس کو کرنا ہے. اب یہاں تک ہمیں آج کی آیات جو ہیں ان میں کیا بات سمجھ آ رہی ہے، کیا کیا کرنے والے کام ہیں؟ روٹین میں رہنا، روٹینز، فطرت. فطرت پہ رہنا. دوسرا وہی کہ جہاد کبیرہ پہ عمل، پہلے اپنے آپ پہ نفس. جی، جہادن کبیرہ یہی ہے کہ قرآن کو خود اپنے اوپر اپلائی کرنا اور پھر سوسائٹی میں اس کا امپیکٹ کریٹ کرنا. آپ زبانی کلامی جتنی مرضی باتیں کرتے رہیں اس کا اثر نہیں ہوگا. جب ڈائریکٹلی آپ اللہ کا کلام کسی کو پڑھاتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں پھر فرق پڑتا ہے. جو مجھے سب سے زیادہ موسٹ جو آپ کو لگا کہ ہم باقی پہ کچھ لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، چاہے وہ بچے ہو، گھر ہو یا وہ، اس سے تھوڑا ہٹ کے سوچنا چاہیے. جی میں آپ کو بتاؤں، مجھے اپنی ذات میں کوئی مسئلہ نظر آئے، مجھے اپنی فیملی میں کوئی مسئلہ نظر آئے، میں سوچتی ہوں یہ نہیں نہ سن رہے اور میں خود بھی نہیں نہ سدھر رہی، تو میں باقی لوگوں کو بتانا شروع کر دوں گی، باقی لوگوں کی ہیلپ کرنا شروع کر دوں گی. کسی نہ کسی کی دعا لگ جائے گی. میرا تو ہمیشہ یہ فارمولا ہے. میں نے یہ چیز ماڈسٹی کا یہ جو پلان کیا تھا یہ میں کافی سالوں سے پلان کری تھی کہ یہ میں نے پڑھانا ہے پراپرلی. لیکن اب جب میرے اپنے گھر میں مسئلہ آیا نا تو میں نے کہا میں اس چیز کی کوئی شیم نہیں رکھوں گی. اگر کوئی مجھے کہے لو جی اپنے تو گھر میں چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی، باقیوں کو پڑھانے آئی ہیں، میں تو پڑھاؤں گی. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ ہیں جو سیکھنا چاہ رہے ہیں، کنونس ہونا چاہ رہے ہیں. وائی ناٹ گائیڈ دم. میں تو کنونسڈ ہوں نا. دل تو لوگوں کا جو بدلنا ہے، چاہے وہ میرے گھر میں ہے باہر ہے، کس نے بدلنا ہے؟ اللہ نے. تو میری تو اپنے رب سے بہت اچھی امید ہے. میں تو اپنا وہ کام جو پورا کروں گی. ہم میں سے دیکھیں نا اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کو کئی دفعہ کوئی کچھ مسئلہ پوچھتا ہے، آپ کو اس کا جواب بھی آتا ہے، آپ کہتے ہیں میں خود نہیں کر رہی، میں کیسے بتاؤں. کہتے ہیں فلاں کو سن لیں آپ. میں آپ کو ایک لیکچر دیتی ابھی آپ نے سے بات کی، مطلب جیسے ہر گھر میں چیلنجز ہوتے ہیں. میرے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا چیلنج تھا اپنی بچیوں کے حوالے سے. اتنی میں پریشان تھی رمضان میں، تہجد میں دعائیں کر کر کے. شروع میں ہی، بلکہ انفیکٹ رمضان سے پہلے سے تھا، لیکن رمضان میں ذرا پیک پہ ہوا. When I got to know of this class, there were so many things going around. اور ایک قرآن بھی کر سکتے تھے، یہ بھی. میں نے کہا why not journey towards modesty. Yes, میں خود سیکھوں. Maybe I would get to know how to convince my girls. تو میں کہتی ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ رستہ دکھایا ہے. بالکل ایسے پریشان تھی تو میں اللہ سے مانگ رہی تھی. اللہ نے کہا کہ آؤ، کچھ نہ کچھ آنسر ملے گا. اور الحمدللہ تھرو آؤٹ رمضان کچھ نہ کچھ مجھے ایسی چیزیں ملی. سب سے زیادہ بڑی بات یہ تھی تسلی اور ڈھارس ملتی ہے. جی بالکل. آیات سے، اللہ کے قرآن سے. اور میں نے بھی کوشش یہ کی کہ جتنا ہو سکے بیٹھ کے سنوں. جی گھر بیٹھے بھی میں سنتی نہیں، میں نویں تک کلاس میں سنتی تھی کس طرح. اور یہ اللہ کی طرف سے نا ریسورسز آتی ہیں. بالکل آتی ہیں، اللہ ہی دیتے ہیں. بالکل دیتے ہیں، بالکل اللہ ہی دیتے ہیں. اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان اسٹرگل کر رہا ہے. ماؤں کو تو سلوٹ کرتی ہوں نا، جتنے اس وقت مشکل حالات ہیں اور جتنے ہمارے اوپر اس وقت فتنوں کا دور ہے، جتنے اٹیکس ہیں، تو ہماری جاب بڑی ڈیفیکلٹ ہے. لیکن اس میں جب تک ہم حکمت نہیں استعمال کریں گے ہم بہت سی الجھنوں میں ہی رہیں گے. تو اس لیے ہم نے ان چیزوں کے اوپر اپنا کام کرنا ہے اور چھوڑنا نہیں ہے، اپنے کسی کام کو نہیں چھوڑنا. اچھا میں اس کو بھی ہمیشہ یہ نہیں سوچتی کہ لوگ پتہ نہیں ہم سے تنگ ہو رہے ہیں. میں سوچتی ہوں مسلمان کا روب ہے نا، یہ ایک مسلمان کا روب ہوتا ہے جو کہ حدیث میں آیا ہے. وہ آپ سے نہیں ڈرتے، وہ آپ کے دین سے ڈر کے تھوڑا ایک روب میں آ کے وہ نہیں کرتے. تو اچھی بات ہے، ہم اس روب کو کیوں نہ استعمال کریں. یہ تو اللہ کی ہم پہ رحمت ہے خاص جس کو ہم استعمال کریں. چلیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی جہادن کبیرہ جو ہے اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں. اور اس وقت اس چیز کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے کہ ہم لوگوں کو کنیکٹ کر سکیں. اللہ ہمارا حصہ اس میں ڈال دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.